سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ بات جو ہوئی وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہوئی کہ انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے من وان باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیئرمین نیب نے بتایا کہ جو ان کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ان پر کیس ختم کر دیے جائیں تو وہ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں گے اور پیسے واپس کر دیں گے۔ یہ چیئرمین نیب نے کہا کہ مجھ سے شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا اور یہ بات مجھے کہی، اور اس میں ان کی 3 شرائط تھیں کہ ایک، پیسے جو ادا کرے گا نیب کو شہباز شریف صاحب کے بہاف پر وہ کوئی بیرونی حکومت یا شخص ہوگا، اور اس کے بدلے ان کو کلین چٹ مل جائے گی، اور حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا جائے گا۔ یہ ڈیل آفر کی شہباز شریف صاحب نے مبینہ طور پر چیئرمین نیب کو، اور یہ بات چیئرمین نیب سے منسوب کی گئی۔ تو ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا کبھی کوئی میٹنگ چیئرمین نیب سے بالواسطہ یا بلا واسطہ نہیں ہوئی، اور ایسی مذاق خیز بات اگر چیئرمین نیب سے منسوب کی جاتی ہے، باقی باتیں چلیں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا چیئرمین نیب کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کا اختیار ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ اسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ نواز شریف صاحب بھی آفر کر رہے ہیں۔ تو اور بھی بہت سی باتیں آپ وہ پڑھ لیں، کوئی اس میں کمی نہیں ہے جو باتیں وہاں پر کی گئی ہیں۔ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو نیب ہے اس کا صرف ایک مقصد تھا، اور آج بھی وہی مقصد ہے، سیاستدان کو بدنام کرنا، سیاستدان پر بے بنیاد الزام لگانا، اس کی حد تک کرنا، اور سیاسی نظام کو تباہی کی طرف لے جانا۔ اس انٹرویو کا کیا مقصد ہے یہ آپ کو وقت کے ساتھ یہاں ہوگا۔ چیئرمین نیب صاحب نے بھی اس انٹرویو میں جو مبینہ انٹرویو، جو جب میں تو جاوید چودھری صاحب کی بات پہ مجھے یقین کرنا پڑے گا، لیکن بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یا جاوید چودھری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا چیئرمین نیب جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ جو بھی بول رہا ہے بدنام سیاستدان ہو رہا ہے، اخبار میں اس کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے۔ تو اگر مقصد سیاست کی بدنامی، سیاستدان کی بدنامی ہے تو اس مقصد میں یہ انٹرویو کامیاب رہا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ملک کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ اور بھی بہت سی لمبی باتیں اس کے اندر ہیں اس انٹرویو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ریکوری ہوئی اور کتنے پیسے، ملک ریاض کی باتیں ہیں، بیوروکریسی نے کوئی شکایت نہیں کی، بزنس کمیونٹی نے کوئی شکایت نہیں کی، یہ سیاستدان جان بچانا چاہتے ہیں، 3500 کیسز چل رہے ہیں، 10 سال تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا سوائے نواز شریف صاحب کے کیس کے۔ یہ چیئرمین نیب صاحب کا خود اس انٹرویو سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس میں نام لے کر کہا گیا 2 بیوروکریٹس کا کہ باقی بیوروکریسی کو شکایت نہیں ہے، ایک چیمہ صاحب ہیں وہ تکبر کا شکار ہوئے۔ تو آج تکبر کی صفت کیا ہے؟ کیا تکبر جرم ہے؟ بالکل اخلاقی طور پر غلط بات ہے، دینی طور پر غلط بات ہے، لیکن یہ نیب کے قانون میں جرم ہے۔
فہد حسن فہد صاحب جو ہیں یہ سفارش کرانے پر جیل ان پر مقدمہ ہے کہ سفارشیں بڑی کراتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے خود کام کیا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس ملک سے بجلی کا مسئلہ ختم کیا, سستی ترین بجلی ملک کو دی, اربوں ڈالر کے منصوبے بنائے, اور آج ان کو صلہ یہ ہے کہ جیل میں بیٹھے ہیں اور بیل نہیں ہوتی. علیم خان کی بیل ہو جاتی ہے لیکن فہد حسن فہد اور آج چیمہ کی بیل نہیں ہوتی. تو ان کے حالت کو دیکھ کر آج کون سا بیوروکریٹ کام کرے گا؟ میں ملک کے وزیر اعظم سے میں نے اس وقت بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ نیب جو ہے اس نے ملک میں بیوروکریسی کو مفلوج کر دیا گیا ہے. چیئرمین صاحب انٹرویو میں جو مرضی فرمائیں, میں اس سے اختلاف کروں گا. اور آج جو ملکی معیشت ہے اس کی تباہی میں ایک بڑا حصہ جس ملک میں بیوروکریسی کام کرنا چھوڑ دے, اس کے فیصلے 22 گریڈ کے افسر کے فیصلے کل 12 گریڈ کے افسر اس پر مقدمے بنانے شروع کر دیں, اس کے فیصلوں کو کوشچن کرنا شروع کر دیں, تو پھر ملک نہیں چلتا. یہ اس بات کا علم جو ہے وہ چیئرمین نیب صاحب کو ہونا چاہیے. اس کے 16 مئی کے ایک دن بعد 17 مئی کو نیب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی, اور اس میں ایک بڑی ویگ سی سٹیٹمنٹ تھی. انٹرویو میں تو اگر یہ کہہ دیتے کہ تمام جو انٹرویو کے اندر جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چیئرمین نیب نے یہ نہیں کہا ہم معافی چاہتے ہیں اگر کسی کی بے عزتی ہوئی ہو, وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہاں پر یہ کہا گیا کہ جو چیئرمین صاحب کے ویوز تھے وہ ٹھیک طرح پیش نہیں کیے گئے. پھر ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ چیئرمین صاحب کے ویوز ہیں کیا؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے چیئرمین صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے. تو کیا ڈاکہ پڑا یا نہیں پڑا چیئرمین صاحب کے گھر میں؟ کیونکہ ملک پر تو ڈاکہ پڑ چکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی نیب کا ریکارڈ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا, اور نیب بڑا امپارشل ادارہ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ وہی امپارشل ادارہ ہے جس نے نواز شریف صاحب پر یہ الزام لگایا تھا شہ سرخیوں میں کہ 4.9 ارب ڈالر اس شخص نے جو ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو, جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, ملک کو مشکلات سے نکالا, ترقی دی. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ حقائق ہیں. اس شخص پر الزام لگایا گیا نیب کی طرف سے, اس امپارشل ادارے کی طرف سے, الیکشن کیمپین کے دوران, کہ انہوں نے 4.9 ارب ڈالر انڈیا بھیجا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ اخباروں کی زینت بنا نیب نے بیان دیا, نیب کے چیئرمین نے بیان دیا, یہی چیئرمین صاحب تھے. تو میں معذرت سے کہوں گا کہ نیب امپارشل نہیں ہے. نیب بنایا گیا تھا پارشیلٹی کے لیے, سیاست کو توڑنے کے لیے, سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے. اور پھر این الیکشن کے دوران, الیکشن کے بالکل بیچ میں, وہ جماعت جو اس سے پہلے 5 سال پاکستان میں اقتدار میں رہی تھی, جس کا وزیر اعظم 4 سال رہا, ایک 1 سال رہا, جو الیکشن لڑ رہی تھی, اس جماعت کے روح رواں کو عین الیکشن کے درمیان کنوکٹ کیا گیا اور جیل بھیجا گیا. ملک سے باہر تھے, واپس آئے, جیل چلے گئے. لیکن کریکٹر اسیسینیشن کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. تو کیا اس نیب کے عمل سے
یہ الیکشن امپارشل رہ گیا تھا؟ کیا نیب امپارشل رہ گئی تھی؟ میں بیان کرنا شروع کروں بات ختم نہیں ہوگی. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اور پھر جو انٹرویو ہے اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ چیئرمین صاحب سے یہ بیان منسوخ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت پر بھی بہت سے کیس ہیں لیکن میں ان کو فالو نہیں کرتا، یہ نہ ہو کہ حکومت گر جائے تو ملک کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ بیڑا بھی نیب کے ذمہ ہے، حکومت چلانا بھی نیب کے ذمہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت میں کرپشن کی جائے اس سے وہ نہیں پوچھیں گے. اگر آپ حکومتی بینچز پر ہیں تو آپ کی کرپشن جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ چیئرمین نیب صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں حکومت نہ ٹوٹ جائے اور ملک میں مسائل پیدا نہ ہو جائیں. تو جو مسائل نیب نے پیدا کیے ان کے جواب کون دے گا؟ تو بات یہاں بھی ختم نہ ہوئی. اس کے بعد چیئرمین صاحب نے ایک لمبی تقریر 19 تاریخ کو پریس کے سامنے فرمائی جس میں انہوں نے کوئی ذکر بھی جاوید چودھری صاحب کے کالم کا نہیں کیا، ایک لفظ بھی نہیں بولا. اگر آپ کو ان باتوں سے اختلاف تھا جو ڈائریکٹلی آپ سے منسوب کی گئی ہیں تو کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ میں نے نہیں کہیں؟ میرا خیال آپ قانون میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر آپ کسی بات کی نفی نہ کریں تو وہ اقرار سمجھا جاتا ہے، ایڈمیشن ہوتی ہے. تو اگر ہم قانونی حوالے سے بھی معاملے کو دیکھیں تو چیئرمین نیب صاحب نے یہی کہا کہ ہاں میں نے وہ باتیں کی ہیں اور میں چند اضافی باتیں بھی کروں گا. اور انہوں نے بتایا کہ نیب جو ہے وہ بزنس مین کو نہیں چھیڑے گی، سیاستدان کو چھیڑے گی، نہیں چھوڑے گی. سیاستدان جیل میں جائیں گے کیونکہ سارے سیاستدان ہی جرائم پیشہ ہیں، سارے مجرم ہیں، یہ برادری ہی چوروں کی ہے اور میرا کام ہے ان کو نہ چھوڑوں اور ملک کو بچا لوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیوروکریسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے سروے بھی کیے، سروے کا بھی ذکر کیا کہ 59% لوگ تو خوش ہیں نیب کے کام سے، بیوروکریسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. انہوں نے خود پوچھا، کسی نے تکلیف نہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہے. اور پھر جو ملک کے مسائل ہیں ان پر سیر حاصل گفتگو انہوں نے فرمائی کہ فیٹ ایف کیوں ہوا، معیشت. اور یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ میں بھی ملک کا شہری ہوں تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں اکانومی پر بات کروں، معیشت پر بات کروں. بالکل ان کا حق ہے، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس عہدے پر وہ بیٹھے ہیں کیا اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ پریس میں آ کر یہ باتیں نہ کریں؟ کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پریس میں آ کر اس ملک کے سیاستدانوں کی بے عزتی کریں؟ یہ جو عہدے ہوتے ہیں، یہ عہدہ ایسا ہے جو اس ملک کی حکومت اور اپوزیشن مل کر چناؤ کرتی ہے. اس عہدے ہے کہ اس کے عہدے سے یا اس ادارے سے کہ ایسی بات نہ ہو جس سے ملک کے اندر تفریق پیدا ہو یا ملک کے اندر سیاست کو نقصان پہنچے یا ملک کو نقصان پہنچے. میں ایک بات بالکل واضح کر دوں، ہم سے زیادہ کوئی احتساب کے حق میں نہیں ہے. احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. ہم پہلے حاضر ہیں، ہمارا احتساب آپ نے کر لیا ہے. 10,000 کیس ہیں، 3500 کیس ہیں، 10 سال چل رہے ہیں. لیکن نواز شریف اور خواتین کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن نواز شریف اور مریم نواز کا کیس جو ہے اس کی 160 پیشیاں کر کے ہم نے جو کنوکشن کی ہے اس کی لیگل حیثیت بھی عوام کے سامنے ہے، اس کی
پولیٹیکل حیثیت بھی عوام کے سامنے ہے. اس کیس کے ساتھ جو اس کو تاریخ جج کرے گی وہ بھی پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نیب کے کام کو مشکوک بناتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو اور احتساب مسلم لیگ نون سے شروع کیا جائے. اس تقریر میں بھی بار بار چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ بیوروکریسی بالکل کام کر رہی ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ہم کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتے کہ ملک کے اندر بیوروکریسی کام کرنا چھوڑ دے اور ملک کو نقصان ہو. تو جتنے چیئرمین صاحب ملک کے ٹھیکیدار ہیں, میں معذرت سے کہوں گا میں اس سے کم ٹھیکیدار نہیں ہوں. اتنا حق میرا بھی ہے, اتنی ذمہ داری میری بھی ہے. میں ایک سیاستدان کے طور پر بات کرتا ہوں. میں اس ملک کا میں حقیقت نیب کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں. 8 گوشوارے میں نے نیب کو بھر کر دیے ہیں اور میں وہ گوشوارے پاکستان مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ پر اور بھرے ہوئے گوشوارے اور ٹویٹر پر ڈال دوں گا تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ نیب اس ملک میں کر کیا رہا ہے. آپ ان سوالوں کی نوعیت دیکھ لیں, ان سوالوں کی حیثیت دیکھ لیں. یہ سوال ملک کے وزیر اعظم سے کیے جا رہے ہیں. اگر مجھ سے یہ سوال ہوں گے تو جو بیوروکریٹ ہے اس سے کیا سوال ہوتا ہوگا؟ کون سا بیوروکریٹ کام کرے گا؟ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ان کویسچنیئرز کو پڑھیں, ان کے سوالات پڑھیں, ان کے سوالات کی نوعیت دیکھیں. جواب تو چھوڑ دیں. احتساب کے نظام کو مذاقہ خیز نظام مت بنائیں. احتساب کا نظام وہاں پر ہوتا ہے جب آپ کو سوال پوچھنے آتے ہیں, جب آپ جرم کی نوعیت جانتے ہیں. کسی افسر کو ای سی سی کے ڈیسیشن کوشچن کرنے کا اختیار نہیں ہے. حکومت کی پالیسی کوشچن کرنے کا اختیار نہیں ہے. میرے خلاف سینکڑوں افسران کو بلایا گیا. میں کوئی ذاتی شکایت نہیں کر رہا, نہ مجھے کسی فیور کی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی خوف ہے. میں صرف پاکستان کے عوام کے سامنے نیب کی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ نیب کر کے رہی ہے ملک کے اندر, اور وہ حقیقت آپ کو میرے 8 گوشواروں سے نظر آئے گی. سینکڑوں افسروں کو بلا کر کہا گیا کہ ہمیں کوئی بات بتاؤ, اس آدمی کو پکڑنا ہے. یہ احتساب ہوتا ہے کہ ایک ادارہ لگا ہوا ہے, سینکڑوں لوگ لگے ہوئے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں افسران کو کہ کوئی بات تو بتاؤ یار, اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, اس کو پکڑیں گے. تو آپ پکڑ لیں, لیکن خدا کے لیے اس ملک کو تباہ مت کریں. میں نے ہمیشہ کہا ہے, میں وزیر اعظم تھا, 46 وزیر تھے, احتساب ہم سے شروع کریں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں احسن اقبال صاحب, 3000 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے کی ہے. ایک پیسے کی کرپشن بتا دیں. آپ ان کویسچنیئر کو ضرور پڑھیں, اور اگر آپ کرنا چاہیں ہم پرسوں پھر پریس کانفرنس کر لیں گے. آپ جو سوال پوچھنا چاہیں پوچھ لیں, لیکن پاکستان کے سامنے ان کویسچنرز رکھیں. اور یہ وہ کویسچنر ہیں جو ہر ایک سے کیے جاتے ہیں. آج احتساب صرف نون لیگ کا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نون لیگ سے شروع کریں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن کہہ دیں کہ پہلے ہم نون لیگ کا احتساب کریں گے, باقیوں کو بعد میں دیکھیں گے. جس نے جان بچانی ہے حکومتی بینچز پر چلا جائے. نظر نہیں آتا کس کے کیا اثاثے ہیں. ان کویسچنیئرز کے اندر ایک ایسٹس کا کویسچنیئر بھی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ وہی کویسچنیئر اس ملک کی وزیر اعظم اور کابینہ کو بھی دیا جائے اور عوام کے سامنے رکھا جائے, تاکہ پتہ چلے کہ ملک کی حقیقت کیا ہے. تو اگر آپ نے نیب کو کوارشن کے لیے استعمال کرنا ہے, دبانے کے لیے استعمال کرنا ہے, تو نہ اس سے پہلے نیب کامیاب ہوئی ہے, نہ اس دفعہ ہوگی. احتساب کے لیے کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں.
مشورہ بھی دیں گے, بتائیں گے بھی. اس لیے آج معیشت تباہ ہو چکی ہے, اس میں نیب کا بہت بڑا حصہ ہے. میں یہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں, آج بھی کہوں گا اور کہتا رہوں گا جب تک یہ نیب کا عمل جس طرح یہ چل رہی ہے ختم نہیں ہوتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس سیاستدان پر الزام لگائیں وہ کویسچنر ویب سائٹس پر ڈال دیں کہ ہم نے نواز شریف کو یہ کویسچنر دیا ہے, یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. رکھیں عوام کے سامنے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ملک میں چور کون ہے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جو لوگ اس ملک کے لیے قربانی دیتے ہیں ان میں بھی سیاستدانوں کا نام بھی ہے جو ملک کو چلاتے ہیں. اس لیے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب اپنے ادارے کا جائزہ لیں, جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیں. وہ جاوید چودھری صاحب کو بلائیں, ان سے پوچھیں, ان کا احتساب کریں کہ آپ نے یہ بیان مجھ سے منسوب کیے ہیں, اور پھر پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں کہ جاوید چودھری صاحب کے بیان میں کون سی باتیں ٹھیک تھیں اور کون سی غلط تھیں. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. یا کہہ دیں کہ تمام باتیں غلط تھیں, میں اس کی تردید کرتا ہوں. کہہ دیں کہ مجھ سے شہباز شریف نے رابطہ نہیں کیا, یا کہہ دیں کہ کیا ہے. ہم سننا چاہتے ہیں. یہ مقاصد تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. ہمیں کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے, کوئی نیب سے ریلیف نہیں چاہیے. حقائق نیب کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, اس کو چیئرمین صاحب قبول کریں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے سیاہ و سفید کے مالک ہیں. ایک کالا اور اندھا قانون ہے جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا. یہ وہی نیب ہے جس نے 450 ارب کا الزام توقیر صادق پر لگایا تھا. توقیر صادق آج کہاں ہے؟ اس 450 ارب کا کیا ہوا؟ جن لوگوں سے اربوں روپے کیش بلوچستان میں برآمد ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ جیل میں تو صرف نواز شریف ہے. جس چور نے جان بچانی کو پیسے دیتا اور نکل جاتا ہے. اس لیے آج ملک کے اندر یہ احتساب کا نظام, نیب کا ادارہ, ان کے چیئرمین متنازع ہو چکے ہیں. یہ عوامی نمائندوں کو متنازع بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں. اس لیے آج سنبھلیں, حقائق عوام کے سامنے رکھیں, جو بھی ہیں آپ کے پاس بتائیں لوگوں کو کس نے کیا کرپشن کی, کون سا قانون توڑا ہے. اور خاص طور پر جو انٹرویو چیئرمین نیب نے دیا ہے اس کے حقائق عوام کے سامنے آنے بہت ضروری ہیں. اگر غلط ہے ہمیں بڑی خوشی ہوگی, اگر صحیح ہے تو پھر ہم جواب کا حق رکھتے ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پھر چیئرمین نیب بھی اس کا جواب دیں کہ کیوں انہوں نے یہ باتیں کی. آپ کا بہت شکریہ. جی, وہ نیب چیئرمین سے پوچھے نا, میں یہ سوال میں کہاں سے جواب دوں گا. جی, بے بسی میری نہیں ہے, میں تو بڑی وضاحت کر دی ہے. مجھے کوئی بے بسی نہیں ہے. یہ اس ملک کی بے بسی ہے, اس ملک کے سیاستدان کی بے بسی ہے جو ہر قسم کا الزام, ہر قسم کے شخص کا الزام برداشت کرتا ہے. جب آپ ملک کے سیاستدان کو بدنام کریں گے ملک کیسے چلے گا؟ ہم بدنام ہونے نہیں آئے, ہم عوام کی. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 8 گوشوارے میں نے نیب کو بھر کے دیے ہیں, انٹرنیٹ اور ویب سائٹ پر بھی ڈالوں گا. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.